نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے خوف کیا ہے اور کون سا خوف اچھا ہے اور کون سا خوف برا ہے، ہمیں کون سا خوف کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ خوف کا مطلب کیا ہے۔ خوف کا مطلب ہے مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کے آنے، خدشے کے سبب دل میں پیدا ہونے والے درد، سوزش اور گھبراہٹ کو خوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی قسم کا کوئی آنے والے وقت یا کسی آنے والے لمحے میں کسی کو کسی قسم کا کوئی گھبراہٹ محسوس ہو یا دل میں درد محسوس ہو یا اپنے آپ کو غیر محفوظ بندہ تسلیم کرے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور جو عام خوف ہے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جو عام چیزوں کا خوف ہے یا کسی بندے کا خوف وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقی خوف وہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے تقوی۔ جو تقوی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان پہ ہم نے وہ خوف کرنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، آپ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے، جن کا حکم دیا اس پہ چلنا چاہیے اور جن چیزوں سے منع کیا، روکا اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 175 پارہ نمبر 4، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ وہ جو شیطان ہے وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی خوف و خطرے، خوف وہ شیطان دلاتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی یا کسی بندے کا خوف کریں گے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ ہمیں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، وہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ پاک نے ہمیں ان سے نہیں ڈرنے کا حکم دیا کہ آپ ان سے نہ ڈریں، خوف زدہ نہ ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ تم مجھ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر ہم ایمان والے، الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں دل سے، پھر ہمیں خوف نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا، صرف خوف اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور وہ ایسے ہونا چاہیے، وہ بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، آگے جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ آگے ایک اور آیت مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ خوف رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک پہ غور کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 پارہ نمبر 27۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے صرف ڈرے گا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو 1 جنت نہیں 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا، جو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں کا 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ آگے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ سورۃ النازعات آیت نمبر 36 تا 41 پارہ نمبر 30۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اللہ پاک فرما دیا جو سرکش ہوا، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس نے دنیاوی چیزوں کو، دنیا کو بہتر سمجھا، تو کیا ہوگا؟ تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، جس نے دنیاوی چیز کو اختیار کیا، دنیا کو بہتر سمجھا اور دنیا کو ترجیح دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کو دیکھا،
صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہم میں سے کہ دنیاوی لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دنیاوی سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ڈرنا، کہ یہ کہنا کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اگر میں نے ایسا کر دیا تو فلاں لوگ ایسے کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کیا، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کافی دفعہ یہ سوچتا ہے اگر میں نے یہ اچھا کام کر لیا لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس کا یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر جو انسان سرکشی کرے گا اور دنیا کو ترجیح دے گا تو اللہ پر کیا ارشاد فرما دیا، اللہ پر فرما دیا تو بے شک جہنم ہے اس کا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر۔ جو انسان دنیاوی چیزوں کو ترجیح دے گا، لوگوں کو صرف ترجیح دے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اور اس کے طریقے کو نہیں ترجیح دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آگے فرما دیا جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، اپنے نفس پہ غور کرتا ہے، اپنے نفس کو فضول خواہشات فضول چیزوں سے روکتا ہے، اللہ پاک نے فرما دیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ اس کو جنت ملے گی۔ اگر جو انسان سرکشی کرتا ہے اور اپنی من مانیاں کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ آگے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خوف رکھتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خوف رکھیں۔ یہ بخاری شریف کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7301، یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 561۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب مکھی کے پر برابر بھی آنسو نکل کر اس کے چہرے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا جس بندے کے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، دوزخ حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 4197 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 542۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب جب مومن کا دل کانپتا ہے تو اس کے گناہ جرم اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جب انسان کا جب اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ خوف کے سبب انسان کا دل کانپتا ہے، کافی دفعہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز کوئی معاملہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بڑا خوف آتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، جسم بھی کانپ جاتا ہے بعض اوقات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مومن کا جسم دل کانپ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کے جرم ایسے جھڑتے ہیں جیسے کسی درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ مسند بازار حدیث نمبر 1322 اور احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 542۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، ہمیں یہ ہر چیز واضح سمجھا دی کہ آپ نے ارشاد فرما دیا جس دن کہ عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روز محشر قائم ہوگا ان دنوں کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے
آنسو بہہ نکلے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اگر کبھی ہم اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے آپ پہ غور کر کے اس چیز پہ تھوڑا سا ندامت محسوس کریں اور رونے کی کوشش کریں اور اپنے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے آنکھ سے آنسو جس کی آنکھ سے نکل آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب کرے گا عرش کا۔ یہ بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 660، احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 543۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے زیادہ غور کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ عقل مند، کچھ لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دانا ہیں، ہم عقل مند ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بن جائیں گے تو ہم سب سے زیادہ عقل مند ہوں گے، اگر خوف نہیں رکھتے تو پھر عقل مند ہم نہیں ہو سکتے۔ آگے کیا فرما دیا؟ اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے کرنے کا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے زیادہ غور کرنے والا ہے۔ دیکھو آگے فرما دیا کہ جو انسان جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں جو ان پہ عمل کرتا ہے اور ان پہ غور کرتا ہے اور جس چیز سے روکا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ غور کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عقل مند ہے، زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے اور ان پہ غور کرتا ہے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زیادہ عقل مند ہے، اور جو غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ وہ بھی زیادہ عقل مند ہے۔ یہ مسند الحارث کتاب الادب حدیث نمبر 820، احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 537۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت و دانائی کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے اس کو حکمت دانائی کی بنیاد، اس کی پہلی سیڑھی مل جاتی ہے حکمت و سمجھداری کی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھدار بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہیں، اگر اس کے کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو وہ حکمت و دانائی کی باتیں نہیں کر سکتا، اس کے اندر حکمت و دانائی کی بات آ ہی نہیں سکتی۔ یہ شیب الایمان باب فی الخوف من اللہ حدیث نمبر 744، احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 535۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے رہنا۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر کیا ہوگا، تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو قیامت والے دن تو کیا کرو، میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے رہنا۔ اگر میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا، جب دنیا سے پردہ فرما لوں گا تو پھر کیا کرنا، پھر ایسا نہ کرنا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے خوف کو بھول جانا کہ اب دنیاوی کام میں مصروف ہو جانا، ایسا نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو میرے ساتھ نہیں ملو گے، اگر میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے رہنا۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 535۔ آگے ایک حدیث قدسی عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور امن جمع نہ کروں گا۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ پاک نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور امن جمع نہ کروں گا۔ جو مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا اسے قیامت کے دن خوف زدہ کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے خوف زدہ رہے گا اسے قیامت کے دن امن عطا کروں گا۔
سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر کتنا رحمان، کتنا رحیم، کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ پر ارشاد فرما دیا کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہ کروں گا، 2 خوف اور 2 امن جمع نہ کروں گا۔ آگے فرما دیا جو انسان مجھ سے دنیا میں بے خوف رہے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان دنیا میں لوگوں سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ پر ارشاد فرما دیا قیامت والے دن وہ خوف زدہ ہوگا۔ آگے فرما دیا جو انسان مجھ سے یہاں پہ خوف زدہ ہوگا اور لوگوں سے بالکل خوف نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو قیامت والے دن میں امن اور سکون دوں گا، وہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پر ہمیں واضح ارشاد فرما دیا کہ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا، کیونکہ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں گے، دنیاوی معاملات میں ڈرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، نہیں ڈریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف ہوگا۔ اگر یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے خوف کریں گے، لوگوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر قیامت والے دن ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم بالکل بے خوف ہوں گے۔ یہ کتاب الزہد ابن المبارک باب ما جاء فی الخشوع خضوع صفحہ نمبر 50 حدیث نمبر 157، احیاء العلوم شریف میں بھی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 536۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے خوف سے بہنے والے آنسوں کے قطرے اور اس کی راہ میں بہنے والے خون کے قطرے سے زیادہ کوئی قطرہ محبوب نہیں، یعنی کہ پیارا نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ اگر آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے خوف سے بہنے والے، جس انسان کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکل آئیں، اور دوسرا فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا وہاں پہ اس کو کوئی زخم لگے گا اور وہاں پہ خون کا کوئی قطرہ نکلے گا، آپ نے ارشاد فرما دیا یہ 2 قطروں سے جو آنسو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کا خون بہنے والا، اس سے زیادہ کوئی قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب پیارا نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف میں ہمیں رونا چاہیے اور لوگوں کے خوف سے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ صرف جو ہمارے آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پیارے ہیں۔ دوسرا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمارا کہیں کسی کا خون نکل آئے، وہ خون کا قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ یہ الزہد ابن مبارک حدیث نمبر 672 احیاء العلوم شریف میں بھی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 543۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کو بھولا نہ جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے۔ ہمیں یہ ڈرنے کا حق بھی بتا دیا کہ کیسے ڈرنا ہے۔ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اور اس کو بھولا نہ جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلا نہ دیا جائے۔ آگے فرما دیا اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا یا فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز دی ہے، اور اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ حلیت الاولیاء میں ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر خدا کے خوف رکھتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، ہم نے یہ چیزیں دیکھ بھی چکے ہیں۔ جو انسان لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے اس کو ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے، اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہمیں آج کے بعد یہ چیز سوچ لینا چاہیے، اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف کریں گے، ڈریں گے اسی سے، تو ہم سے ساری چیزیں ڈریں گے، ہم کسی چیز سے نہیں ڈریں گے۔ اگر ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر چیز سے ڈریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اگر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ آسان طریقہ ہے، آسان نسخہ ہے دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا اپنے دل میں خوف پیدا کر لیں اور دنیاوی خوف سارے ختم کر دیں، پھر ہم سے ساری چیزیں ڈریں گی۔ اس لیے وہ صحابہ کرام کیا کرتے، جب جنگلوں میں جاتے، وہ مقام تھا، صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے تھے، وہ اور کسی
سے نہیں ڈرتے تھے۔ دیکھو امیر المومن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ آپ جب کسی جگہ پہ جاتے تو وہ ان کی چیزیں حفاظت کرتی، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ ان کا مقام یہ تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے تھے۔ اگر ہم کبھی کسی جگہ پہ چلے جائیں تو ہمیں بڑا خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس لیے خوف ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے بن جائیں، پھر ہمارے سارے خوف ختم ہو جائیں گے، ہر چیز سے ڈرنا ہم ختم کر دیں گے۔ یہ مسند شہاب حدیث نمبر 429 احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 537۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر المومن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ روئے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت بھی بنا لے۔ دیکھو ہمیں اتنا پیارا پیغام دے دے، اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو وہ رونے کی کوشش کرے، اگر کسی کو رونا نہیں آتا صرف وہ رونے کی شکل بنا لے، کوشش اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرما لے گا۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 544۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہاں وہ ہے۔ تو آپ نے فرما دیا وہ شخص جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، یعنی کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں مجرم ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اس واقعے سے غور کر لینا چاہیے۔ حضرت ہماری ماں کیا پوچھتی ہیں؟ آپ سے یہ پوچھتی ہے ہماری ماں کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی، ایسا بندہ بھی ہے جو بلا حساب کتاب کسی قسم کوئی حساب نہیں کیا جائے گا؟ آپ نے فرما دیا ہاں وہ ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اللہ تعالیٰ میں مجرم ہوں، تو کریم ہے، میرے اوپر کرم فرما۔ آپ نے فرما دیا کہ وہ انسان بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے بارے میں بتائے اور یاد کر کے اپنے گناہوں کو، جرموں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کو عرض کرے اور خوف زدہ ہو اپنے جرموں کی وجہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 543۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن امیر المومن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو جس کے سبب تمہیں یہ گمان ہو کہ اگر میں تمام زمین والوں کی نیکیاں لے کر بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ قبول نہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا ہے وہ صحابی رسول۔ وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو، اتنا خوف زدہ ہوا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ایسا رکھو، ایسا سوچو کہ اگر میں تمام لوگوں کی نیکیاں اس کی خدمت میں پیش کروں تو وہ قبول نہ فرمائے گا۔ اور اس سے امید ایسی رکھو، آپ نے آگے فرما دیا کہ اس سے امید ایسی رکھو کہ اگر میں تمام زمین والوں کے گناہ جرم اس کے پاس لے جاؤں تو وہ مجھے کیا کرے گا؟ وہ میری مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف اتنا رکھیں کہ تمام دنیاوی چیز، تمام دنیا کے لوگوں کی نیکیاں اس کے سامنے پیش کریں تو وہ بھی قبول نہ فرمائے گا، اور امید ایسی رکھیں کہ تمام لوگوں کے جرم اس کے سامنے حاضر کر دیں، اس کے پاس لے جائیں، وہ اپنے اوپر لے کے تو پھر بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف بھی بہت زیادہ رکھنا چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ کرم بھی فرما دیتا ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ خوف اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے احکامات پہ عمل کریں، اور امید اسے رکھنی چاہیے کبھی کسی قسم کی کوئی غلطی انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ یہ نہ سوچ لے کہ مجھے کسی قسم کو کوئی معافی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ احیاء العلوم شریف میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 547۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنی زبان قابو رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا آپ نے، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ آپ نے فرما دیا کہ اپنے نجات کیا ہے، انہوں نے عرض کی، آپ نے فرما دیا نجات وہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو ایسے قابو رکھو، صرف گھر میں ضرورت کے مطابق استعمال کرو، باقی فضول چیزوں سے، بحث و مباحثہ سے اپنے آپ کو دور رکھو۔
اور دوسرا فرمایا اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ سبحان اللہ، آگے فرما دیا وہ اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گا، اگر اپنے خطاؤں پہ رویا کرو گے تو خوف زدہ ہوا کرو گے، اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2414، احیاء العلوم شریف میں بھی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 543۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ قیامت کے دن جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی، جب ہر نبی نفسی نفسی اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس آگ سے کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ ہے، واپس چلے جا، مگر آگ برابر اسی حالت میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک پانی کا پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے، کتنا پیارا واقعہ بتا دیا ہمیں۔ اگر ہم اپنے خدا کے خوف سے ہمارے جو آنسو نکلیں گے وہ آنسو محفوظ کر لیے جائیں گے، جب قیامت والا دن کسی کو آگ چھو رہی ہوگی یا کسی کے پاس آگ آ رہی ہوگی، اس وقت وہی آنسو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو جو نکالیں گے وہ جہنم کی آگ کو وہی بجھا سکتے ہیں۔ باقی نماز، روزہ، یہ صدقہ کرنے والوں، ان چیزوں کو آگ نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو آنسو نکالیں گے وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ یہ روح البیان سورۃ الاعراف کے تحت الآیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 285، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے صفحہ نمبر 38۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت سے بچوں کا باپ عابد تھا۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک دن اس کو تنگ دستی نے گھیر لیا، وہ بہت بڑا تنگ ہو گیا۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہنے لگا کہ جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ تو عورت نے ایک تاجر کے پاس چلی گئی، جا کر کھانے کا سوال کیا کہ تاجر نے کہا اگر تم میری مرضی پوری کرو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ تو عورت بیچاری چپ چاپ واپس آ گئی، اس نے کوئی غلط بات کی اس لیے عورت عزت دار تھی، وہ فوراً واپس آ گئی۔ جیسے وہ گھر پہنچی تو بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو وہ بھوک سے چلانے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہماری ماں بھوک لگی ہے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ وہ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس چلی گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی، عورت رضامند ہو گئی، مگر جب دونوں اکیلی جگہ پہ پہنچے تو عورت نے خوف سے عورت کانپنے لگی۔ تو تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، میں اس سے ڈرتی ہوں، اسی سے۔ پھر تاجر نے کہا جب تم اتنی تنگ دست، اتنی غریب ہو کر اللہ تعالیٰ سے خوف کرتی ہو کہ میں اتنا مالدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیوں نہ خوف کروں؟ اس کو خوف آ گیا تاجر کو، اس نے اس کو چھوڑ دیا اور بہت زیادہ مال و متاع، بہت زیادہ سامان دے کے واپس کر دیا، عزت کے ساتھ واپس کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ واپس بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیج کے فرمایا کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہ، تمام جرموں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا اے تاجر تم نے کون سا بڑا کام کیا، کون سی بڑی نیکی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام بھی دیتا ہے اور تیرا جرم بھی پچھلے معاف فرما رہا ہے؟ تو اس تاجر نے عرض کی کہ تو اس نے تمام واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، صرف میں نے ایک ہی لمحے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف کیا اور اسی سے ڈر کر اس کو چھوڑ دیا، جرم نہیں کیا، جرم کرنے سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر اس لیے اتنا راضی ہو گیا۔ پھر اس تاجر کا واقعہ سنایا۔ آگے ایک آیت مبارکہ اور کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ سورۃ یونس آیت نمبر 63 پارہ نمبر 11 اللہ پاک نے 62 اور 63 میں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ ولی بن جاتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کا خوف کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے آگے فرما دیا کہ اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہے گا، کیونکہ جو میرے احکامات، جو میرے ولی بن جاتے ہیں۔ ولی انسان تب بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات تسلیم کر لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، پوری طرح جو عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات ہیں ان کو تسلیم کرتا ہے اور ان پہ صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر اس کو کیا مقام ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ آگے کیا فرمایا؟ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان بھی لے آئے اور ڈرتا بھی رہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہ اس کو کسی قسم کوئی خوف نہیں رہتا، بالکل وہ خوف سے بری ہو جاتا ہے۔ آگے کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا صحابہ کرام اور اولیاء عظام کے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے میرا ایک آنسو بہانا میرے نزدیک پہاڑ برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ، وہ صحابی رسول کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آنسو بہانا میرے نزدیک پہاڑ برابر، بہت زیادہ لمبے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کا فائدہ اس لیے وہ فرماتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کا دماغ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی مزید سمجھ بوجھ بڑھ جاتی ہے۔ آگے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص خوف خدا اختیار کرتا ہے تو یہ خوف ہر بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف کرتا ہے اس کو وہ ہر اچھے کام کی بھلائی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے بھلائی میں۔ آگے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی دن اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہوں تو اس دن مجھ پر حکمت و عبرت کا ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں جب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اوپر حکمت و عبرت کا ایسا دروازہ کھول دیتا ہے کہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ آگے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی محبت الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی عقل درست رہتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے ولی؟ وہ فرماتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ نرم کر دیتا ہے، اور آگے کیا کرتا ہے؟ اس کی محبت الہی میں اضافہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اور اس کی عقل درست رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل کامل اور اس کی عقل صحیح کام کرتی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف کرتا ہے۔ آگے حضرت سیدنا ابو الحسن زریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ اسے بدبختی کا خوف لاحق رہے، کیونکہ خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان لگام ہے۔ جب کسی بندے کی لگام ٹوٹ جائے تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف لازمی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خوف لگام ہے۔ جس انسان کسی جانور کی لگام اگر نکال لی جائے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، وہ جہاں پہ بھی چلا جاتا ہے۔ جو انسان، وہ اسی لیے انہوں نے مثال دی، جس انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ صحیح کام کرتا رہتا ہے، اس کے احکامات پہ غور کرتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ آگے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیچارہ انسان فقر و تنگ دستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اس طرح دوزخ سے ڈرتا رہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
آگے حضرت سیدنا ابو محمد سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک خوف خدا کی دولت کو نہیں پا سکتے جب تک حلال روزی نہ اختیار کر لو۔ سبحان اللہ، وہ کتنا پیارا طریقہ اختیار فرماتے ہیں وہ اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں اس وقت تک خوف خدا کی دولت تمہیں نہیں مل سکتی جب تک حلال روزی نہ اختیار کرو۔ اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اگر کوئی بندہ یہ کوشش کرے کہ میں اپنے خوف خدا دل میں رکھوں گا اور خوف خدا سے اپنے آپ کو روؤں گا میں، میری آنکھ سے آنسو نکلیں گے خوف خدا کی وجہ سے، وہ فرماتے ہیں تب تک وہ اس دولت کو آپ نہیں پا سکتے جب تک اپنا حلال رزق اختیار نہ کرو۔ پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے روزگار کے معاملے میں غور کر لینا چاہیے کہ حلال طریقے سے کمائی کر رہے ہیں یا حرام تو نہیں کر رہے۔ اگر حرام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا روزی بھی حلال ہوگا تب ہم اللہ تعالیٰ کے خوف میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات تسلیم کریں گے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل سے خوف خدا جدا ہو جائے وہ دل ویران و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھے گا، وہ دل ویران و برباد ہو جائے گا۔ اگر ہم لوگوں کا خوف رکھیں گے تو ہمارا دل برباد و ویران ہو جائیں گے، اگر صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے تو ہمارے دل آباد ہوں گے۔ آگے حضرت سیدنا ابو الحسن واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جب دلوں پر اللہ تعالیٰ کی یاد غالب آ جائے تو پھر ان میں خوف اور امید کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں بچتی۔ آگے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن کسی برائی کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے 2 بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ آگے کون سی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں؟ عذاب کا خوف اور معافی کی امید، اور ان دونوں کے درمیان ایسے ہوتا ہے جیسے 2 شیروں کے درمیان موجود لومڑی ہو، کیونکہ اگر کسی جگہ پہ لومڑی کو کچھ 2 شیر پکڑ لیں یا آپ ایک ساتھ پہ شیر آ جائیں وہ بڑی خوف زدہ ہوتے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ 2 مومن جو ہے نا وہ عذاب کا خوف اور معافی کی امید اور ان دونوں کے درمیان ایسے ہوتا ہے جیسے 2 شیروں کے درمیان موجود لومڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے اور لوگوں کے خوف سے آزاد فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔